مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ایک مرتبہ پھر میں اپنے چینل روحانی دنیا نیوز کی وساطت سے آپ لوگ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. آج کا ہمارا پروگرام ہے بچوں کی ضد بخیلی رونا، اس کے کچھ وجوہات ہیں اور اس کا علاج روحانی جو طریقہ ہے وظیفہ دم، اس پر ہم بات کریں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو حدیث کا مفہوم ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ مغرب ہوتے ہی اپنے بچوں اور جانوروں کو گھر میں لے لیا کریں، یعنی گھر کے اندر ان کو اندر کر کے دروازے کو بند کر دیا کریں بسم اللہ پڑھ کر. یہ جس وقت سورج ڈلتا ہے، دن کا سورج ڈلتا ہے اور مغرب شروع ہوتی ہے، یعنی رات کا حصہ شروع ہوتا ہے، اس وقت کچھ شیاطین، کچھ جنات جو ہوتے ہیں جو نقصان پہنچانے والے، تو وہ بچوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو ان سے بچنے کے لیے مغرب سے عشاء تک بچوں کو باہر نہیں نکالا کریں. اگر کوئی بہت زیادہ مجبوری ہے تو پھر کچھ نہ کچھ آیاتیں ان پر پڑھ کر دم کر لیا کریں. ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ سسٹم کچھ الٹا ہی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پارکوں کا ٹائم بھی مغرب کے بعد ہے، ڈاکٹروں کے پاس جانے کا ٹائم بھی مغرب کے بعد ہے، کسی رشتہ دار کے ہاں کسی خوشی، کوئی پروگرام، کوئی جو بھی ہو وہ بھی مغرب کے بعد ہے. تو چھوٹے بچوں کو ہم ساتھ میں لے کر مغرب کے بعد جب نکلتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بچے رات کو سونے نہیں دیتے، تنگ کرتے ہیں، ضد بخیلی کرتے ہیں. تو یہ تو بچوں میں ہوگا، تو اپنے بچوں پر بہت نظر رکھیں اور بہت خیال کریں. اور ایک اس میں سے بہت اہم بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا آج، کہ جب بھی آپ کسی ایسی جگہ سے گزریں جہاں قبرستان ہو اور ٹائم ہو مغرب کا یا رات کا کوئی بھی حصہ ہو، اگر آپ کے پاس بچے ہوں تو آپ پہلے کوشش کریں کہ آپ وہ قبرستان والے راستے سے نہ گزریں. اگر بالفرض مجبوری ہے، آپ کو کوئی دوسرا راستہ نہیں مل رہا، تو پھر بچوں کے اوپر کم از کم 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کر لیا کریں، کیونکہ یہ کمزور ہوتے ہیں، یہ پھول ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کو اثرات کی وجہ سے بہت نقصان پہنچتا ہے اور ان کو یہ جن بھوت یہ چیزیں ان کو نظر آتی ہیں اور وہ ان کو تکلیف پہنچاتی ہیں، ڈراتی ہیں. تو بچوں کے حوالے سے خصوصی جب آپ دیکھو، جب بچہ بیمار ہوگا، بچہ پریشان ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی پریشان ہوں گے، آپ کا گھر بھی پریشان ہوگا، آپ کا سارا سسٹم پریشان رہے گا. جب بچے آپ کے گھر کے صحیح رہیں گے تو آپ بھی صحیح رہیں گے، آپ کے گھر کا ماحول بھی صحیح رہے گا. بہت سے لوگوں نے کہا کہ دن کے رات کے آدھا حصہ جب گزر جاتے، یعنی آدھی رات گزر جانے کے بعد بچہ اٹھ کر ڈر جاتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے. اس کے علاوہ دن میں بھی کسی نہ کسی بات پر وہ اڑ جاتا ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہوتی ہے، وہ اڑ جاتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے. اس کے علاوہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بالکل جو 1.5 سال کے، جن کو بات بھی نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ جو پریشانی ہوتی ہے وہ بھی انہی اثرات کی وجہ سے ہوتی ہے. جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ جتنی باتیں، یہ سب یہ اثر ہوتا ہے. یہ بچوں کے اوپر جو اثرات آتے ہیں، کچھ شیطانی جناتی اثرات ان کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ان کے ساتھ چھیڑخانی لگ جاتی ہے. چھیڑنا، بچوں کو چھیڑنا، ضد، یہ بخیلیاں سب ان میں آ جاتی. تو خدا را ان چیزوں سے آپ بچیں، اپنے بچوں کو بچائیں. مغرب سے عشاء تک بچوں کو بالکل قطعاً باہر نہ چھوڑیں. چھوٹے بچے جو مطلب بچے ہوں، چھوٹے بچوں سے مراد یہاں بچے ہیں، یعنی 7 سال سے کم جو ہیں، مطلب 5 سال سے 5 سال تک ہوں، 3 سال تک، 2 سال تک، 1 سال تک، ایسے جو بچے مسجد جاتے ہوں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے. تو بچوں کے حوالے سے یہ جو باتیں میں نے بتائی ہیں، اس سے بڑا اجتناب کیا جائے. اور بچے آپ کے جو ہے نا، بچے اچھے ہوں گے تو آپ بھی اچھے رہیں گے. تو اس حوالے سے میں ایک عمل آپ لوگوں کو بتاؤں گا. جو بچے
تنگ کرتے ہوں کسی بھی تکلیف کی وجہ سے. رات کو اکثر بچوں کے کان میں بھی درد ہوتا ہے, چھوٹے بچے بتا بھی نہیں سکتے کہ کیا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ, تو ان کے لیے بھی ہے. سب سے پہلے آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے, پھر سورۃ الفاتحہ, پھر اس کے بعد 4 کل پڑھنے. یہ پڑھ کر آپ نے پہلے بچے کے دائیں کان میں پھونک مارنی ہے, پھر اسی عمل کو دوبارہ دہرانا ہے. آیت الکرسی, سورۃ الفاتحہ, 4 کل, پھر بائیں کان میں آپ نے بچے کے پھونک دینی ہے, ہلکی سی آہستہ سی پھونک, تیز پھونک نہیں دینی. پھر اسی عمل کو دہرانا ہے, آیت الکرسی, سورۃ الفاتحہ اور 4 کل, بچے کے سینے پر دم کرنا ہے. انشاءاللہ یہ عمل آپ 3 دن کریں گے, بچوں کے ساتھ جو پرانی سی پرانی چھیڑ ہوگی, جو بھی ہوگا, ضد بخیلی, وہ نکل جائے گی, ختم ہو جائے گی. اس کے علاوہ ایک دوسرا عمل ہے, جو بچے رات کو چونک جاتے ہیں, یعنی ڈر کر اٹھ جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, پھر بہت روتے ہیں, ہدک ہدک کے روتے, چیختے, چلاتے ہیں. ان بچوں کے لیے یہ جو پہلے جو عمل بتائے وہ بھی ہے, اور یہ بھی کر سکتے ہیں آپ, جو آپ کو اچھا لگے, آسان لگے. سرسوں کے تیل پر آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی, 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 7 مرتبہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس, یا اپنے سرسوں کے تیل پر دم کر کے اپنے پاس رکھ لینی ہے. جب بھی آپ رات کو سوئیں, بچوں کے ناف میں تھوڑا سا 1 قطرہ تیل ناف میں ڈال دیا کریں, سر پر تھوڑا سا مل لیا کریں, دونوں کانوں میں ہلکا ہلکا, یہ جو پیچھے کانوں کی جو لو ہوتی ہے, جو یہاں پر بچوں کے مل لیا کریں, بچوں کے جو پاؤں کے تلوے ہوتے ہیں یہاں, اس کے ملنے سے انشاءاللہ بچوں کی گروتھ بھی ہوگی. اور جو پیٹ میں درد ہو, بخار ہو, یا سر میں درد ہو بچے کے, یا کان میں درد ہو, جو بھی ہو, انشاءاللہ اس سے ختم ہو جائے گا. اور جو اثرات ہوں گے, اگر کسی اثر کی وجہ سے بچہ پریشان رہتا ہے, وہ بھی ختم ہو جائیں گے. تو دوستو, یہ تھا آج کا ہمارے پروگرام کا موضوع. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.